اگر آپ کا ہاتھ یا بازو یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کچن یا باربیکیو مرکز میں کام کرتے ہوئے جل جاتا ہے یا پھر دھوپ میں زیادہ دیر تک رہنے سے آپ کی جلد ٹماٹر کی طرح سرخ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر پامیلا ہوپ کی تدابیر آپ کو فوری طور پر آرام و سکون پہنچائیں گی۔ ان تدابیر میں کچن میں استعمال ہونے والی اشیاء ہی کام آتی ہیں۔ برف کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایلو ویرا۔ اگر آپ کچن میں حساسی طور پر جل جاتے ہیں یا دھوپ میں زیادہ دیر تک رہنے سے آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے تو اس کے لیے ایلو ویرا واقعی کام کرتا ہے۔ اسے ایک جادوئی پودا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایلو ویرا کے ان گنت فوائد ہیں، لیکن آج ہم صرف یہ بتائیں گے کہ جلے ہوئے زخم پر یہ کیا اور کیسے کام کرتا ہے۔ جلے ہوئے مقام پر ٹھنڈا پانی ڈالنے یا برف کا ٹکڑا رکھنے کی بجائے ایلو ویرا استعمال کریں، جو آپ کو درد میں آرام کے ساتھ ساتھ آپ کی جلد کو دوبارہ ٹھیک ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے متاثرہ حصے کی سوزش میں بھی کمی آتی ہے، جبکہ برف سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو آپ کے ٹشوز کو متاثر کر دیتا ہے، جس سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پودینہ والا منٹی ٹوتھ پیسٹ۔ اگر آپ کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ اچانک کسی گرم چیز کے ساتھ لگ جائے یا آپ غلطی سے کسی چیز کو پکڑ لیں تو آپ پودینہ کا ست والا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر کے بھی درد کو کم کر سکتے ہیں۔ جلنے کے بعد آپ متاثرہ حصے کو پانی سے صاف کرنے کے بعد اسے ٹشو سے صاف کریں اور پھر اس پر منٹی ٹوتھ پیسٹ کا لیپ کر دیں۔ اس سے آپ کو فوری طور پر ریلیف ملے گا۔ وینیلا کا عرق۔ وینیلا کا عرق بھی معمولی جلے ہوئے زخم پر کافی کام کرتا ہے۔ کاٹن کی ایک سویپ سے آپ وینیلا ایکسٹریکٹ کو متاثرہ حصے پر لگائیں۔ اس میں موجود الکحل کی تبخیر زخم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور زخم کو ٹھیک کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ ٹی بیگ۔ کالی چائے میں ٹینک ایسڈ ہوتا ہے جو زخم سے جلن کو خارج کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں درد کی شدت میں کمی آتی ہے۔ آپ متاثرہ حصے پر 2 یا 3 گیلے ٹی بیگ رکھ دیں۔ انہیں کسی سوتی پٹی کی مدد سے متاثرہ حصے کے اوپر باندھ دیں تاکہ ٹی بیگ وہاں سے ہٹ نہ سکے۔ اس طرح آپ اس کا مکمل اور دیر پا فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ سرکہ۔ سفید سرکہ میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے جس میں اسپرین بھی موجود ہوتی ہے، جس سے آپ کی درد، خارش اور سوجن میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ سرکہ ایک جراثیم کش اور ٹھنڈا ہے جو آپ کے متاثرہ حصے کو انفیکشن ہونے سے بچاتا ہے۔ آپ ٹیشو پیپر کو زخم پر رکھ کر اسے سرکہ سے گیلا کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کاٹن سویپ سے بھی لگا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شہد کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہم اس کو جلے ہوئے زخم پر بھی لگا کر بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شہد ایک قدرتی جراثیم کش چیز ہے جو نہ صرف ہمارے متاثرہ حصے کو ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے بلکہ متاثرہ حصے میں انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ اس میں قدرتی طور پر موجود پی ایچ بیلنس جراثیم کو بڑھنے اور پلنے سے روکتے ہیں۔ اگر متاثرہ حصے میں جراثیم پیدا ہو جائیں تو شہد انہیں مار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زخم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور زخم کو منتمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دودھ۔ دودھ میں موجود پروٹین اور فیٹ سے زخم کو سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی زخم کو منتمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہوپ نے اپنی کتاب کچن کیبنٹ کیورز میں 15 منٹ کے اندر جلے ہوئے زخم کو آرام دینے کے لیے دودھ کا استعمال بتایا ہے۔ اس کے علاوہ دہی بھی ہمارے زخم کو ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے، اس سے اسکن ہائیڈریٹ بھی ہوتی ہے۔ جئی کا دلیا۔ جئی کا دلیا جلد کو سکون فراہم کرتا ہے، اس لیے یہ متاثرہ جگہ ہونے والی سوجن میں کمی کرتی ہے۔ اگر آپ اسے درست طریقے سے استعمال کریں تو یہ سب سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ جئی کے دلیے کا 1 کپ لیں، اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں کہ یہ اس میں اچھی طرح حل ہو جائے۔
اس کے بعد متاثرہ حصے کو اس میں 20 منٹ تک رکھیں۔ بہتر نتائج کے لیے آپ پانی میں کھانے کا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹھا سوڈا جلد سوجن کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر متاثرہ جگہ کم ہو تو اس پر جئی کا دلیا 1 کپ پانی میں ڈالیں۔ یہ اتنا گاڑھا ہو کہ جب آپ متاثرہ جگہ پر ڈالیں تو یہ وہاں جمع رہے۔ استخدوس۔ فرانس کے ایک طبی ماہر نے سن 1900 میں ثابت کیا تھا کہ استخدوس کا تیل جلے ہوئے زخم کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دراصل وہ ایک روز اپنی لیبارٹری میں کام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ تیز حدت سے جلا بیٹھا تھا۔ اس نے اس پر استخدوس کا تیل ڈالا، جس سے نہ صرف یہ کہ اسے درد میں کمی محسوس ہوئی بلکہ اس کا زخم بھی تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تب اس نے جانا کہ استخدوس کس طرح جلے ہوئے زخم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ استخدوس کا خالص تیل 1 چائے کا چمچ لیں، اسے 50 ملی لیٹر پانی میں شامل کر لیں، پھر اسے اچھی طرح مکس کر کے متاثرہ حصے پر لگائیں۔ وٹامن سی اور ای۔ ہم نزلہ و زکام میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں وٹامن سی کا استعمال یاد آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشاب کی نالی کی انفیکشن سے لے کر جلنے سے متاثرہ جگہ کو سکون فراہم کرتا ہے۔ وٹامن سی جہاں زخم کو منجمد کرتا ہے وہاں یہ کولاجن بھی پیدا کرتا ہے جو نئی جلد پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹامن ای اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جلد کو ٹھیک اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ زخم کو منجمد ہونے کے عمل کو بھی تیز کرتا ہے۔ جب جلنے سے کوئی زخم ہو تو آپ کو اپنی خوراک میں وٹامن سی اور ای والے پھلوں کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ 2000 ملی گرام وٹامن سی لیں اور 1000 IU وٹامن ای لیں۔ آپ وٹامن ای کے ایک کیپسول کو کھول کر اسے براہ راست زخم پر لگا سکتے ہیں۔ یہ زخم کو منجمد ہونے میں مدد دیتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی خراش سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ ناریل کا تیل۔ ناریل کا تیل جلد کو ٹھیک کرنے والے وٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو اینٹی فنگل بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی۔ اس سے زخموں میں انفیکشن پیدا نہیں ہوتا اور اگر کھرچنے سے جلد پر برا نشان ہو جائے تو اس کے لیے بہترین تدبیر ہے کہ آپ ناریل کے تیل میں لیموں کا جوس ملا لیں اور پھر اس کا نشان والی جگہ پر مساج کریں۔ لیموں کے جوس کی ایسیڈک خصوصیات کے سبب نشان مدھم ہو جائے گا، جبکہ ناریل کا تیل زخم کو منجمد کرنے میں مدد دیتا ہے۔